بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے پھرنے لگے اور بعض چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگے تو اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگے۔ جب اپنی ماں کے پاس مکہ واپس آئے اور کچھ بڑے ہوئے تو رزق کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی اجرت کے سبب اہل مکہ کی بکریاں چرانے لگے تاکہ اپنے چچا ابو طالب کی کچھ مدد کر سکے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے یہاں بچپن میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائیں، اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی بکریاں چرائیں۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مقام مرو زہران میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ وہاں پیلو کے پھل چننے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ دیکھ کر چنو، وہ زیادہ خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے جس سے آپ کو یہ معلوم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کوئی ایسا نبی نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا نبی نہیں ہوا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے بھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قرات پر چرایا کرتا تھا۔ اور داؤد علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد میں چرایا کرتا تھا۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس پلتے بڑھتے جوان ہو گئے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا پورا حق ادا کیا، ان کو اپنی اولاد کے ساتھ ملا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر فوقیت دینے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تب سے نبوت کے 10ویں سال تک ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر دفاع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت اور آرام پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی نبوت کے مطابق احترام کیا۔ داؤد ابن الحسین سے مروی ہے کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے بڑے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت اور سب سے زیادہ خلیق اور سب سے زیادہ پڑوسیوں کے خبر گیرہ اور سب سے زیادہ حلیم اور بردبار اور سب سے زیادہ سچے اور امانت دار اور سب سے زیادہ ہر بری بات سے دور رہتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی قوم نے آپ کا نام امین رکھا۔ ناظرین اکرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہو گئے تو آپ کے چچا ابو طالب نے قریش کے قافلے تجارت کے ساتھ شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ سفر کی پریشانیوں کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا نہ تھا۔ عین روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار دیکھے، اس لیے آپ کو اپنے ہمراہ لے لیا اور روانہ ہوئے۔ جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، اور نبی آخر الزماں کی جو علامتیں آسمانی کتابوں میں مذکور تھیں ان سے بخوبی واقف اور باخبر تھا۔ چنانچہ مکہ کا یہ قافلہ جب بحیرہ راہب کے گرجا گھر کے پاس جا کر اترا تو اس نے حضور پر نور کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پہلی کتابوں میں خبر دی گئی ہے، اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جامع ترمذی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو طالب مشائخ قریش کے ساتھ شام کی طرف گئے۔ شام میں جس جگہ جا کر اترے وہاں ایک راہب تھا۔ اس سے پہلے بھی بارہا اس راہب پر گزر ہوتا تھا مگر وہ کبھی متوجہ نہ ہوتا تھا۔ اس مرتبہ قریش کا قافلہ تجارت جب وہاں جا کر اترا تو راہب خلاف معمول اپنے عبادت خانے سے نکل کر ان میں آیا اور تجسس کی نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہنے لگا
کہ ھذا سید العالمین، یہی ہے سردار جہانوں کے، یہی ہے سردار پروردگار عالم کا، جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ سرداران قریش نے اس راہب سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا کہ جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو کوئی درخت اور پتھر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور شجر اور حجر نبی ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور علاوہ ازیں میں آپ کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب کے مشابہ آپ کے شانے کے نیچے واقع ہے۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور فقط ایک آپ کی وجہ سے تمام قافلے کے لیے کھانا تیار کرایا۔ کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب نے دریافت کیا کہ آپ کہاں ہیں؟ معلوم ہوا کہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں۔ آدمی بھیج کر آپ کو بلایا۔ جس وقت آپ تشریف لائے تو ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے درخت کے سائے میں جگہ لے چکے ہیں، اب کوئی جگہ سائے کی باقی نہ رہی۔ آپ ایک جانب کو بیٹھ گئے، بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا درخت کے سائے کو دیکھو کہ کس طرح آپ کی طرف مائل ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں، رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کی صفات اور علامات سے آپ کو پہچان کر قتل کر ڈالیں گے۔ اچانک اور یکایک جو راہب کی نظر پڑی تو دیکھا کہ روم کے 7 آدمی کسی تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا تم کس لیے نکلے ہو؟ تو رومیوں نے کہا کہ ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی توریت اور انجیل میں بشارت مذکور ہے کہ وہ اس مہینے میں سفر کے لیے نکلنے والا ہے۔ ہر طرف ہم نے اپنے آدمی بھیجے ہیں۔ راہب نے کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہو کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ تو رومیوں نے کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد رومیوں نے بحیرہ راہب سے عہد کیا کہ ہم اب اس نبی کے در پہ نہیں ہوں گے، اور یہ 7 رومی وہی بحیرہ راہب کے پاس رہ پڑے، کیونکہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ خیال ہی بدل گیا۔ اس لیے اب واپسی کو خلاف مصلحت سمجھ کر بحیرہ راہب کے پاس ٹھہر گئے۔ راہب نے پھر قریش کے قافلے کو قسم دے کر یہ دریافت کیا کہ تم میں اس کا کون ولی ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیں۔ ابو طالب نے آپ کو ابو بکر اور بلال کے ہمراہ مکہ واپس بھیج دیا۔ راہب نے ناشتے کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل ساتھ کر دیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔ بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ بحیرہ نے اٹھ کر آپ کی پشت مبارک کو دیکھا تو دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، اور مہر نبوت کو اس صفت پر پایا جو اس کے علم میں تھی۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، یعنی تجارت کیا کرتے تھے۔ اس بات کا ثبوت بھی احادیث سے ملتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی المسا سے مروی ہے کہ میں نے بعثت سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، میرے ذمے کچھ دینا باقی تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 روز کے بعد یاد آیا کہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ یاد آتے ہی فوراً وعدہ گاہ پر پہنچا، آپ کو اسی مقام پر منتظر پایا۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھ کو زحمت دی ہے، میں 3 روز سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن سائب فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پہچانتے بھی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، آپ تو میرے شریک تجارت تھے، اور کیا ہی اچھے شریک تھے کہ نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی بات میں جھگڑتے تھے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سفر کا واقعہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔